چلائی، اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے، ماتم محمد کے نوازی کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازار ہے، ماتم محمد کے نوازی کا بپا ہے، عاشور کا دن بھول نہ پائے گا زمانہ، لوٹا گیا اس روز محمد کا گھرانہ، اس روز سے دنیا میں بچھی فرش ازاں ہے، ماتم محمد کے نوازی کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازاں ہے، ماتم محمد کے نوازی کا بپا ہے۔ جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے، اکبر کو رو چکے، علی اصغر کو رو چکے، ایک دوپہر میں باوفا لشکر کو رو چکے، پھر فوج بد نصب سے مخاطب ہوئے امام، حجت تمام کرتا ہوں سن لو میرا پیام، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، عزیزان گرامی قدر، عزاداران امام مظلوم، ہم مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں شہداء کا، اور آج ان شہداء کی کیفیت کو بیان کریں گے، کیونکہ آج ہم جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ شب عاشور کا پروگرام ہے، اور آج شب عاشور بھی ہے، اور زن گرامی گفتگو کرتے ہیں شب عاشور پر۔ شب عاشور وہ رات کہ جس کے بعد اگلے دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا گلشن اجڑ جائے گا، جناب زہرا کی محنت کل خاک و خون میں غلطاں ہوگی۔ عزاداران امام مظلوم، 7 محرم سادات کا پانی بند کر دیا گیا، اور جب 9 محرم کی صبح عمر ابن سعد نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اللہ کے حضور عبادت کر سکیں، اور عمر ابن سعد نے اجازت دے دی۔ عزیزان گرامی قدر، شب عاشور عجیب منظر تھا کہ جب سب جانتے تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی طرف ہے وہ کل دنیا میں نہیں ہوگا، یعنی اسے شہید کر دیا جائے گا۔ جب رات کا کچھ پہر گزرا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو طلب فرمایا، اپنے اصحاب کو طلب فرمایا، اور جب سب ایک ساتھ جمع ہو گئے، ادھر سے بنی ہاشم اور ادھر سے اصحاب امام حسین علیہ السلام جب سب جمع ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، رات کا پہر ہے اور میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، رات کا فائدہ لو، رات کی تاریکی کا فائدہ لو، اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اپنے اپنے عیال کی فکر کرو۔ روایت میں موجود ہے کہ اس کلام سے پہلے، اس گفتگو سے پہلے امام مظلوم نے خیمے کا چراغ بجھا دیا تھا، یعنی روشنی نہیں تھی۔ امام نے فرمایا، اندھیرے کا فائدہ لو اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، حسین تم سب سے راضی ہے کہ تم سب میرے ساتھ اس وقت تک یہاں پر موجود تھے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے کچھ دیر کی خاموشی اختیار فرمائی، اور کافی دیر کے بعد جب چراغ روشن ہوا تو سبھی وہاں پر موجود تھے۔ پھر امام نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی واپس نہیں جانا چاہتا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ مولا، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ 70 یا بعض روایتوں میں 70,000 ہے کہ خدا ہمیں اتنی دفعہ بھی مار کر زندہ کرے تو ہم ہر دفعہ اپنی جان آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سب سے کہا کہ اب اگر تم لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہیں پر رکو تو پھر یہ دیکھو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیاں بلند کی اور جنت میں ہر شخص کو اس کا مقام دکھا دیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر،
اس سے پہلے ایسا کیوں ہوا، یہ سب کیوں تیار تھے؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک میٹنگ ہو چکی تھی بنو ہاشم کے درمیان اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے درمیان۔ بنو ہاشم کے درمیان جو میٹنگ ہوئی تھی اس کو لیڈ کیا تھا، یعنی وہ ہوئی تھی جناب حضرت عباس علیہ السلام کی موجودگی میں، یعنی حضرت عباس علیہ السلام نے اس کی صدارت کی، اور پھر بنو ہاشم کے تمام جوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو جناب سیدہ کا لال اس وقت اکیلا ہے اور انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو کل یقیناً ہم نے مر جانا ہے، تو زندگی کا کیا فائدہ؟ اور پھر جب امام حسین علیہ السلام نے جب وہاں پہ چراغ بجھایا تھا، اس وقت جناب عباس نے یہ جملے کہے تھے کہ مولا آپ چراغ بجھا رہے ہیں، ہمیں اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو آپ کے بغیر ہو، وہ زندگی کسی کام کی نہیں۔ اور پھر یہ خطاب حضرت عباس اس پورے مرحلے سے پہلے کہ جو میں جس کا مقدمہ ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، کہ حضرت عباس نے ایک تقریر فرمائی تھی جس میں سب سے پہلے حضرت عباس کا ساتھ علی اکبر علیہ السلام نے دیا تھا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ کا ارادہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنا ہے، اور ہمیں اس زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں کہ جو امام حسین کے بغیر ہو، ہمارا مقصد بھی وہی ہے جو امام حسین کا مقصد ہے۔ یہاں بنو ہاشم تیار ہو گئے، اور پھر حضرت عباس نے یہ جملہ کہا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا یہ کہے کہ اصحاب حسین پہلے آمادہ ہوئے، اولاد حسین پہلے آمادہ نہیں ہوئی، یا بنو ہاشم والے پہلے آمادہ نہیں ہوئے۔ یہاں پر ایک میٹنگ ہو رہی تھی، دوسری طرف اصحاب امام حسین علیہ السلام آمادگی کر رہے تھے، اور جناب حبیب ابن مظاہر جو امام حسین علیہ السلام کے خاص رفقا میں سے تھے، ان کی صدارت میں وہاں پر ایک جلسہ، مختصر سا جلسہ ہوا کہ جس میں جناب حبیب ابن مظاہر نے تمام تر اصحاب سے کہا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ امام تنہا شہید کر دیے جائیں، سب سے پہلے ہماری ذاتی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی نصرت کریں، اور پھر اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کہے کہ حسین اور حسین کے بچے تو شہید ہوتے رہے اور خود کو اصحاب حسین میں سے قرار دینے والے، اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا صحابی کہنے والے رہ گئے۔ اب اس طرح دونوں طرف سے، یعنی اصحاب امام حسین علیہ السلام اور بنی ہاشم دونوں تیار ہوئے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ جو آیا جس میں چراغ بجھایا گیا، میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ مقدمات تھے اس مرحلے کے، اور سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ مولا ہماری جانیں آپ کے اوپر قربان۔ اب رات جوں جوں گزر رہی ہے، یا اس طرح کہوں کہ موت جوں جوں قریب آ رہی ہے، شہادت جوں جوں قریب آ رہی ہے، سب کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، رات کا کچھ پہر گزرا اور امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ خیموں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ امام نے عجیب مناظر دیکھے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر جب امام حسین علیہ السلام اس مرحلے سے تھوڑا آگے، جب خیام حسینی میں سے جو خواتین کے خیام تھے ان کی طرف گئے، تو امام نے عجیب مناظر، یہاں پر کچھ اور عجیب مناظر دیکھے کہ جناب قاسم کی ماں جناب قاسم سے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا قاسم، خیال کرنا کہ تم ایک بیوہ کے بیٹے ہو، ایسا نہ ہو کہ سب چلے جائیں اور تمہاری ماں اس حسرت میں رہ جائے کہ میرا لال قربان نہیں ہوا۔ امام کچھ آگے بڑھے اور پھر اگلے خیمے میں دیکھا کہ جناب زینب اون و محمد کو تیار کر رہی ہیں۔ یہ مناظر امام دیکھتے دیکھتے خیمے کی طرف بڑھے تو رک گئے۔ عجیب منظر دیکھا کہ جناب رباب سلام اللہ علیہ علی اصغر کے ننھے سے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہیں، اور مسلسل بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرما رہی ہیں کہ بیٹا اصغر، سب کے جوان ہیں، سب کے بیٹے سمجھدار ہیں، لیکن میرے تم ہی بیٹے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری کم سنی کی وجہ سے تمہاری ماں شرمندہ ہو جائے۔ کیا حوصلے تھے ان ماؤں کے عزیزان گرامی قدر۔ اور پھر امام حسین اس منظر کو کافی دیر تک دیکھتے رہے۔ اس کے بعد امام جب خیام میں سے دوبارہ جب واپس پلٹے تو دیکھا کہ شہزادہ قاسم خیمے سے باہر کھڑے ہوئے، اور پوچھا کہ بیٹا، اب تم جان چکے ہو کہ کل موت یقینی ہے، تو تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ شہزادہ قاسم کہتے ہیں کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے سردار، میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا دیکھتا ہوں۔
بہرحال امام حسین علیہ السلام نے سب کے حوصلے دیکھے. اس کے بعد روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ خیام سے تھوڑا آگے مقتل کی طرف کے جہاں جنگ ہونی تھی اگلے دن پر یعنی روز عاشور، امام اس طرف چلے گئے. چلتے چلتے امام جب تاریکی میں تھوڑا سا آگے گئے تو امام نے دیکھا کہ کوئی خاتون مقتل میں موجود ہیں. بعض علماء تو اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ خاتون صفائی کر رہی تھیں اور پوچھا امام حسین علیہ السلام نے کہ بی بی آپ کون ہیں اور اس تاریکی میں کیا کر رہی ہیں؟ بی بی نے جواب دیا کہ میرے لال حسین، میں تمہاری ماں زہرا ہوں، تمہارے مقتل میں اس لیے آئی ہوں کہ کل تمہیں بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا. عزیزان گرامی قدر، امام حسین علیہ السلام سے جناب سیدہ کو اتنی محبت تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کا ایک بال جھڑ جاتا تھا، ایک بال گر جاتا تھا تو جناب سیدہ پوری رات گریہ فرماتی تھی. یہاں تک روایات میں موجود ہیں کہ جب جناب سیدہ دنیا سے چلی گئیں اور جب جناب سیدہ شہید ہو گئیں تو امام حسین علیہ السلام جب بیوی کے قریب آئے تو بندے کفن ٹوٹے اور ماں نے بیٹے کو گلے لگا لیا. بس یہ وہی ماں ہے اور آج مقتل میں اپنے بیٹے کے لیے تشریف فرما ہے. کتنی محنت سے دین بچا. پروردگار ہمیں امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس ماہ میں لوٹی گئی زہرا کی کمائی، تلوار محمد کے نواسے پہ چلائی. اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے، یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازار ہے. یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. عاشور کا دن بھول نہ پائے گا زمانہ، لوٹا گیا اس روز محمد کا گھرانہ. اس روز سے دنیا میں بچھی فرش ازار ہے. یہ محمد کے نواسے کا